حضرت سید صوفی جان اللہ شاہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اس وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے دستے پہ آپ نے بیعت کی قادری سلسلے میں۔ حضرت ایوب چاہتے تو کیا اپنے لیے دعا کرتے تو ان کی دعا پوری نہ ہوتی ہے، تو لیکن انہوں نے تکلیف قبول کی۔ تو پتھر نے کہا کہ جب سے میں نے قرآن کی یہ آیت سنی ہے وقود الناس والحجارہ اعدت للکافرین، کہ گناہ گار انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ میرے مرشد کا فرمان ہے کہ مجاز میں جو فراق سے گزر رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں واصل ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنے مرشد کو قریب سے دیکھا، اور جتنے لوگوں نے واصل صاحب کو قریب سے دیکھا، کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ سوچے بھی کہ میں ان کی کرسی پہ کے پاس سے بھی گزر جاؤں۔ بائبل میں تو اللہ نے نہیں کہا کہ مسلمانوں سے دوستی نہ کرو، اور انجیل میں بھی اللہ نے نہیں کہا مسلمانوں سے، قرآن میں ہمیں کہا کہ وہ اگر کر رہے ہیں تو پھر مجبوری مولانا کی مجبوری ہے، اب وہ بھی خاموش ہے، جنازہ ہے، اب وہ کیا کہیں۔ یہ نسل، ہماری نسل نے تو بڑے اچھے زمانے دیکھے، یہ نسل تو بہت فطروں میں مبتلا ہے، اس کو بچانا تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے مرشد نے کہا تھا اگر تم تہجد پڑھنا شروع کر دو تو تم حیران ہو جاؤ گے کہ آدھا لاہور تہجد پڑھ رہا۔ مودودی صاحب ایک ریاست کی سطح پہ جا کے تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور واصف صاحب جو ہیں وہ ایک فرد کے اندر تبدیلی لا رہے ہیں۔ او گفتم کے مر گئے ناگہاں، گفتہ کے درد ہجر من، گفتم علاج زندگی، گفتم علاج زندگی، گفتہ کے دیدار منا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت بیدل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سندھ کے صف اول کے جتنے بھی شعراء صوفی بزرگ ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اس سال آپ کا 157واں سالہ عرس مبارک منعقد ہوا، 157۔ جی بیدل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق قادری سلسلے سے تھا۔ آپ نے کم سنی میں جو دینی علوم ہے باقاعدے جو آج کل کے دور میں درس نظامی کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں یہ حاصل کیے، اور اس کے بعد آپ نے دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام شروع کیا۔ پھر تصوف کے حوالے سے، طریقت کے حوالے سے حضرت سید صوفی جان اللہ شاہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اس وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے دستے پہ آپ نے بیعت کی قادری سلسلے میں، اور پھر جو ہے آپ نے تصوف کے حوالے سے مختلف تصنیفات آپ نے رقم کی۔ اس یعنی 23 تصنیفات ہیں جو بیدل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصوف کے مختلف موضوعات پہ تحریر کی، فارسی میں، عربی میں، اردو میں، اور 5 زبانوں میں آپ نے شاعری بھی کی ہے۔ آپ کی فارسی کی کتاب کا ترجمہ سندھ یونیورسٹی کے طرف سے اس وقت کے جو وائس چانسلر تھے ڈاکٹر نبی بخش بلوچ صاحب، بہت بڑے رائٹر ہیں، ان کے مقدمے سے 77 میں شائع ہوا، مگر اس سے پہلے جو سب سے پہلے ایک 1945 میں دیوان بیدل آپ کا جو ہے وہ شائع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم
گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اس حضرت بیدر بیکش کا جو تعارف مختصر ہوا ہے تو ان کے متعلق سوال سے کب شروع کرتے ہیں کہ ان کے صاحبزادہ صاحب تشریف فرمائیں تو ان کی شخصیت کے متعلق کوئی سوال جو ہے نا وہ جاننا ہو تو موسٹ ویلکم. چلیں جی ہم آغاز کرتے. اچھا یہ فرمائے کہ واصف صاحب سے آپ کا تعارف کیسے ہوا؟ جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا پہ حضرت واصف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ یہی جو خطبات ہے یا جو محفل ہے یہ ہم دیکھا کرتے تھے. آپ کی شاعری جو ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جھلک ہوتی تھی اس سے ہم متاثر ہوئے کافی. اور اس حوالے سے بڑی حیرت ہوتی تھی ہمیں کہ جیسے قلندر لاہور علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے تو وہ بھی بارش نہیں تھے مگر عشق رسول جو ہے ان کی شاعری میں بھی مولانا رومی کا جو سلسلہ تسلسل نظر آتا تھا وہی جناب علی چیز جو ہے وہ حضرت واصف صاحب کہ اس میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی تھی. میں ذاتی طور پہ اس حوالے سے کافی پھر سوشل میڈیا پہ ان کے یہ فرمودات خطبات اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھتے رہتے تھے. میری یہاں پہ آمد ہوئی تو دعوت مجھے حضرت قبلہ دین محمد صاحب نے دی تو اس حوالے سے یہاں پہ جو ہے آپ کی بزم میں حاضری ہوئی. اس حوالے سے جزاک اللہ. اور ایسا ہے کہ جو سوالات ہوں گے وہ جو جونیئر شاعر ہوتا ہے وہ پہلے بولتا ہے پھر سینئر بولتا ہے. تو اب جو سوالات ہوں گے اس میں کچھ عرض کروں گا اور اس کا فائنل جو ہے نا کنکلوژن جو ہے وہ صاحبزادہ صاحب کریں گے. ٹھیک ہے میری گفتگو کے بعد. ٹھیک ہے تو اب اور جو ہے نا سوالات کا چونکہ ہماری یہ محفل جو ہے سوال جواب کی محفل ہوتی ہے تو کوئی حاضرین میں سے کوئی کسی کے بعد کوئی سوال ہو تو بتائیں. جی آپ بہت عرصے بعد آئے تشریف ہے کوئی آپ کا کوئی سوال؟ علی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان پہ کوئی مشکل آتی ہے اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے یا اس کو تسلیم و رضا کے تحت قبول کر لینا چاہیے؟ تسلیم و رضا کے تحت قبول کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. تو یہ دو الگ الگ شعبے نہیں ہیں کہ ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور ایک تسلیم و رضا کرنے والا. یہ الگ الگ شعبے نہیں. جو رجوع کرنے والا ہوتا ہے وہی تسلیم و رضا. تو جو جس کو اللہ کو مانتا ہی نہیں اس نے کیا تسلیم و رضا کرنی. تو یہ جو ماننے والے ہیں وہی تسلیم و رضا کرتے ہیں. لیکن میں ایک مقام پہ جا کے تھوڑا سا باریک سا فرق آتا ہے. وہ یہ ہے کہ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے ان کو وہ علاج کرتے تھے دم کرتے تھے پانی پہ تو لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی اور مستند بزرگ تھے سچے درویش تھے. تو ان کو نا گردے کی تکلیف تھی اور وہ اتنی شدید تکلیف ہوتی تھی کہ جب وہ درد ہوتا تھا تو وہ آواز دور تک جاتی تھی. ان کے مریدوں نے ایک دفعہ عرض کیا کہ جی آپ لوگوں پہ دم کر کے پانی دیتے ہیں تو کبھی دم کر کے پانی خود بھی پی لیا. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اب وہ درویش اللہ کو دوست ہی کہتے ہیں تو
میں نے اپنے دوست سے کہا تھا تو اس نے جواب دیا کہ پہلے تو یہ فیصلہ کر لو کہ یہ جسم تمہارا ہے یا ہمارا ہے. تو یہ ایک مقام آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ مقام اس درویش کا تھا, ہر عام بندے کا یہ مقام نہیں ہے, ٹھیک ہے. عام بندے کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے, ٹھیک ہے. تو یہ اس مقام کی بات تھی. اس مقام پہ ہم اگر چلنا چاہیں گے تو ہم غلطی کر جائیں گے. اس مقام پہ جا کے جو اللہ کو اپنا دوست کہہ سکتا ہے تو وہ پھر یہ بات بھی کہہ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بغیر جو ہے نا ایسی بات نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب میں صاحبزادہ صاحب سے گزارش ہے کہ اس پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اس بات. جی, جیسے آپ نے فرمایا تسلیم و رضا اور رجوع اللہ یہ ایک ہی چیز ہے اور اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. تو اس کی مثال جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ملتی ہے. قرآن میں مفصل انداز میں جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہوا ہے, اگر اس کو جو ہے وہ آپ گہرائی سے پڑھیں سمجھیں تو یہ موضوع جو ہے وہ بالکل اس پہ ثابت ہے, جس میں حضرت ایوب علیہ السلام پہ جو آزمائشیں آئیں اور پھر جو ہے اس پہ جو انہوں نے صبر کیا, یہ رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے جو ہے اس موضوع کے حوالے سے ایک تعلیم ہے جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے بار بار. ٹھیک ہے. وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ مقامات جو ہیں وہ یہ پیغمبری مقام, ٹھیک ہے. وہ درویش اللہ کا ولی وہ بھی پیغمبروں کا ہی نمائندہ ہوتا ہے, تو وہ اس مقام پہ فائز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اپنے لیے حضرت ایوب چاہتے تو کیا اپنے لیے دعا کرتے تو ان کی دعا پوری نہ ہوتی ہے جی. تو لیکن انہوں نے تکلیف قبول کی, اور کیونکہ یہ ان کے دوست کی طرف سے انہیں تحفہ ہے. تو جہاں پہ دوستی ہو وہاں کے رولز اور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو عام بندے کے ساتھ بندہ اور طرح سے بات دوست کے ساتھ ہو. یہاں پہ ہمارے پنجاب میں کچھ ایسے دوست ہیں ابھی بھی ہیں کہ جب اگر کوئی دوست کسی دوست کو 5 سال بعد ملتا ہے تو گالی کے ذریعے اس کا استعمال کرتے, اور گالی نہ دے تو سمجھا جاتا ہے دوستی ذرا کم. میں ایک ایسے بندے کو بھی جانتا ہوں جب وہ اپنے گھر گاؤں میں جاتا تھا تو اس کے والد صاحب وجہ بے وجہ اسے چپیٹ ضرور مارتے. یہ اچھے زمانوں کی بات کرو, آج کل کے زمانے ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بات ہے نا تو یہ دوستوں کے ساتھ اور بات ہوتی ہے, وہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ دوست گالی دے تو وہ اس کو دوسرا دوست برداشت بھی کر سکتا ہے بلکہ اس کو انجوائے بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دوستوں کی اور بات, پیغمبروں کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر تھے, ان کا بیٹا بھی پیغمبر جی, اور نوح علیہ السلام پیغمبر ہے, بیٹا جو ہے وہ نہیں ہے, اپوزٹ ہے. تو یہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر, لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد میرا خیال ہے 15-16 پشتے ہیں جو کہ پیغمبر نہیں ہیں. تو یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ بیٹا جو ہے وہ اس کا وارث نہیں ہو سکتا, بیٹا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا, دونوں چیزیں. تو یہ ہم اس کا کوئی فارمولہ نہیں بنا سکتے. ایسا انڈیا میں ہوا ہے, پہلے بھی میں نے کہا کہ کسی درویش کا انڈیا میں ایسے دربار موجود ہیں جہاں پہ مسلمان صاحب ہجرت کر کے ادھر آ گئے, اور وہ جو جتنے دربار ہیں
وہاں پہ صرف ہندو رہ گئے، اور ان درباروں پہ ہندو ہی جا کے جھاڑو لگاتے ہیں، ہندو ہی وہاں دیا جلاتے ہیں، ہندو ہی وہاں اس درویش کا عرس مناتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس درویش نے کتنا پیار کیا ہوگا وہاں پہ، کتنی محبت کی۔ تو یہ درویش تو محبت کا نام ہے۔ یہ جو بھائی ایتھسٹ ہیں، جی ان کے بارے میں بابا حضور کا کیا موقف ہے؟ ہاں دیکھیے، ایتھسٹ کے متعلق سوال ہوا ہے محفل میں، تو اس کا مختصر بات کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ جی یہ ان کا کیا ہوا، تو ہم نے کہا دیکھو کہ ہندو کا، کسی نے کہا ہندوؤں کا، بابا حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم ہندو بن کے آؤ تو پھر ہم تمہیں سوال کرواتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہندو کا سوال، مسلمان کا تو سوال ہی نہیں کہ ہندوؤں کا کیا بنے گا آخرت میں، جی یہ تو ہندو کا سوال ہے۔ تو پھر علی بھائی، جس طرح بھائی نے کہا ہے کہ ایتھسٹ جو ہیں ان کے بارے میں، تو کئی دوست ایسے ہیں جو پہلے ہمارے ساتھ پڑھتے بھی رہے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھا، بڑے ہوئے، لیکن اب جو ہے وہ ذرا سائنس کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ وہ خدا کی تلاش کرنی شروع کر دی ہے۔ جس طرح ایتھسٹ ہوتے ہیں اس طرح کے سوال و جواب اور عجیب سی باتیں کرنا، ان کے ساتھ پھر ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اور یہ جناب ایسے نہیں ہو گیا، یہ بہت بڑی لابیز ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑی بڑی لابیز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں، اور یہ ابھی تھوڑی دن یعنی کہ چند سال پہلے یہ کام شروع، اس سے پہلے یہ نہیں تھا۔ یہ جو جب سے سوشل میڈیا کو آزادی ملی ہے نا، اس وقت سے یہ لابیز جو ہیں پاکستان میں جو ہیں بہت سرگرم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آج سے میرے خیال 4-5 سال پہلے ایسی بات ہے، تو باقاعدہ کام ہو رہا ہے، بڑی اس کی فنڈنگ آ رہی ہے، اور نوجوانوں کو جو ہے نا اس پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام ہے۔ تو ہماری یہ چھوٹی سی محفل ہے، صاحبزادہ صاحب ہیں، ہمارے جیسے چند دیوانے ہیں، ہم یہی کام کر رہے ہیں، نوجوانوں کو ہم جو ہے کچھ تھوڑی سی روشنی جو ہے ہمیں جو ملی ہے اپنے بزرگوں سے، بزرگوں کی جو خیرات ہے وہ ہم تقسیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نسل کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نسل، ہماری نسل نے تو بڑے اچھے زمانے دیکھے، یہ نسل تو بہت فطروں میں مبتلا ہے، اس کو بچانا تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ بات چیت کرتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ یار اب اس کو بندہ یا تو بلانا چھوڑ دے، کیونکہ کسی بھی بات پہ وہ اپنا ایک الگ ہی مزاج رکھتے ہیں اور الگ ہی ان کا جواب ہوتا ہے، تو وہ مطلب اپنے مزاج کے خلاف ہوتا ہے جو، اور بات بھی غلط ہوتی ہے۔ اور ایک چیز اس میں روشنی فرمائیے گا کہ جو آپ نے بتایا کہ لوبی اس میں ہے، وہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہے، تو کیا ابھی اس میں پاکستان میں کسی ایسے بندے کی پکڑ ہوئی ہے ابھی کرنٹلی؟ یہ ذرا فرما دیجیے گا اس لوبی کے اگینسٹ۔ اب آپ کو میں کیا کہوں اس کا جواب، یہاں پہ تو دینداروں کی پکڑ ہو رہی ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی، کیا جواب؟ یہ بھی میں نے بڑے ڈرتے جواب دیا، تو معاملہ ہی کچھ اور ہو، ٹھیک ہے۔ اور وہ آپ کو کسی بحث کرنے کی، کسی سے آپ کو بحث کرنے کی اجازت نہیں۔ واصف صاحب، کئی لوگوں نے مجھے یہ بھی پوچھا ہے کہ واصف صاحب میں سینس آف ہیومر بھی تھی، تو کبھی میں جواب دے رہا ہوں اور اس سوال کا بھی جواب دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ ایک دفعہ ایک کافر اور مومن جو ہے وہ آپس میں بحث کرنے کے لیے بیٹھ گئے، ایک کافر تھا اور رات بھر بحث چلی، صبح کو جو مسلمان تھا وہ کافر ہو چکا تھا، کافر جو تھا وہ مومن ہو چکا، ٹھیک ہے۔ تو بحث کا یہ انجام ہوا، تو پھر آپ کو کسی سے بحث کرنے کی کوئی قطعی اجازت نہیں۔
کالو سلام، کالو سلام. جب جاہل کوئی آئے تو پھر کہیں اسلام اٹھے، وہاں سے اپنا رستہ آپ علیحدہ کرنا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے یہی پوچھنا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں سے اور قریب رکھیں آواز نہیں آ رہی. یہودیوں اور ایتھسٹ وغیرہ سے بات نہیں کرنی چاہیے، اور کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو لائک ہمارے کالجوں میں اس طرح جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں اور بات بھی اس طرح کی کرتے ہیں، جی جی تو جی. ان کو ہم بحث کے بجائے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، ان سے کس طرح ہم رستہ ادا کریں؟ بیٹا آپ ان سے اس موضوع پہ، اور آپ ساری دنیا کی موضوعات اس موضوع پہ ان سے آپ کوئی بات نہ کریں. اور اگر پھر بھی وہ نہیں بات، پھر آپ اپنا رستہ ان سے علیحدہ کریں. باقاعدہ اس کی بڑی زبردست فنڈنگ ہو رہی ہے، اور نوجوانوں کو بڑے جو گرانٹس مل رہی ہیں جو اس طرف آ رہے ہیں، اور یہ بہت زور و شور سے نا یہ کام شروع ہو چکا ہے. یہ ہمیں جواب ہے کہ ہم جو فرقے آپس میں لڑ رہے تھے، یہ اللہ نے اس کا جواب بھیجا کہ لو جی لڑ لو تم. یہ بھی آ گیا جو کہتے ہیں دین کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے لڑ لو تم آپ جتنا لڑنا ہے، ٹھیک ہے. تو جی آپ اسپین سے جو تشریف لائے، علامہ اقبال کو پڑھا آپ نے؟ جی جی. اچھا، ان کی نظر میں ایک مسجد کتبہ پڑھی آپ نے؟ جی ہاں جی، ادھر جا کے انہوں نے اذان بھی دی تھی ادھر. جی جی. تو آپ نے دیکھی بھی ہے مسجد کتبہ؟ ابھی تک دیکھی نہیں ہے، نظم پڑھی ہے. مسجد اسپین وہ علاقہ ہے جو مسلمانوں کے پاس تھا، اور پھر وہ مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا. وہاں پہ اب مسلمان جو ہیں وہ شاذ و نادر میں تھے، اور کتنے سو سال سے جو ہے نا مسجد کتبہ جو ہے اس میں نہ اذان ہوئی ہے نہ نماز ہوئی. بڑی شاندار مسجد. تو میرے مرشد نے کہا ہے کہ جی تم ہوش میں آ جاؤ، یہ نہ ہو کہ ساری مسجدیں مسجد کتبہ بن جائیں. یہ ان کا فکر ہے. بڑا یہ الرٹ کیا ہمیں کہ تم لوگ ہوش میں آ جاؤ، یہ نہ ہو کہ باقی جو مسجدیں بچ گئی ہیں وہ ساری مسجدیں مسجد کتبہ بن جائیں. دنیا میں اس سے زیادہ شاندار مسجد شاید کوئی نہیں ہے مسجد، لیکن وہ نہ اذان ہے نہ نماز. اسپین کا قومی کھیل فٹ بال ہے. ایک وہ نا یہ بل فائٹنگ ہے. میرے خیال میں یہ بل فائٹنگ وہ نا ہر جدھر تھوڑے سی گاؤں تھوڑے سے بڑے ہیں نا، ادھر بھی وہ ہر گاؤں میں یہ محنت کرتے ہیں، بل فائٹنگ ہوتی ہے. ہاں، اسپینش اگر آپ کوئی میچ دیکھیں تو اس میں جب لوگ جیسے ہم اپنی کرکٹ ٹیم کے حق میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں یا ہاکی میچ میں نعرے لگا، یا کوئی فٹ بالر جو ہے گول کے قریب پہنچ جاتا، تو وہاں پہ اسپین کے لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اللہ اللہ. اسپینش میں اللہ اللہ. یہ اصل میں عربی کا اللہ ہے جو مسلمان وہاں لے کے گئے تھے، وہ وہاں پہ اسپینش زبان میں اللہ اللہ. مسلمانوں کے اثرات وہاں پہ اس زبان پہ بہت زیادہ عربی کے اثرات. جی علی بھائی لائیو کویسچنز ہیں کچھ؟ جی جی بتائیں. اچھا، یہ ساجن وسان ہے جی سلام عرض کر رہے ہیں. ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی یہ انہوں نے کامنٹس کیے ہیں. اچھا، دل میں ادب احترام جس کا جتنا ہے اتنا ہی شو کرنا چاہیے یا اس سے زیادہ؟ ٹھیک ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ بیسک چیز ہے کہ بالکل بیسک سی بات ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. پھر اگر آپ جتنا ہے اس سے زیادہ اگر آپ کر رہے ہیں جھوٹ ہی بول رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو سیدھی سی بات ہے. اور پھر آگے شوکت میراث صاحب ہیں, وہ سلام دے دیں. وعلیکم السلام. اس کے بعد ایک ہے عامر صاحب ہیں, جی وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ؟ جی, پاکستان کا ہم بڑا روشن مستقبل دیکھتے ہیں اور اسی امید پہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اور چونکہ یہ میرے مرشد کا فرمان ہے کہ اگر آپ کو اس میں مزید تفصیل چاہیے تو آپ, میری ایک تقریر ہے جو میں نے ایک سیمینار میں کی ہے واصف صاحب کے, میری پہلی تقریر ہے, وہ آپ ذرا سن لیجیے. اس میں نے اس سوال کا جواب دیا. جی اور جی سعد احمد نعیم صاحب ہیں سوئٹزرلینڈ سے. اچھا, کیا اقبال اپنے شہینوں سے آج پر امید ہوگا؟ جی اقبال جو ہے نا وہ بالکل کبھی بھی شاہینوں سے نا امید نہیں ہوا. کیا شعر نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے. جی, نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے. یہ کیا شعر پاک. جی کیا اپنی کشت ویراں سے بڑی زر بال اگر نا امید ہوتا تو وہ پاکستان کا تصور ہی نہ دیتا, ٹھیک ہے نا. وہ قائد اعظم اگر نا امید ہوتے تو وہ پاکستان کی جدوجہد ہی نہ کرتے, ٹھیک ہے. تو یہ, اور ہم اگر نا امید ہوتے تو ہم یہاں بیٹھے نہ ہوتے, ٹھیک ہے نا. ہم بھی سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوتے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر یہی آپ کے سوال کا جواب ہے. سوال ہے کہ بابا حضور سے ان کے وصال کے بعد آنے والے لوگوں کو محبت عطا ہو رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور بابا حضور کی بات جن کو سمجھ آ رہی ہے ان کو کیوں سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ کیونکہ یہ بات ہر ایک کو سمجھ نہیں آ رہی. صحیح ہے. تو جناب اگر آپ ہماری محفل میں شامل ہیں پہلے سے تو اس سوال کا جواب یہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. تو جواب اس پہ سے جواب ہم نے دے دیا, ٹھیک ہے. جی انہی کا دوسرا سوال ہے, کیا روحانیت میں بھی عورت کے پردے کی وہی شریعت ہے جو شریعت میں ہے, یا روحانیت میں اس معاملے میں تھوڑی گنجائش ہے؟ بابا حضور نے کبھی عورت کے پردے کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ ارشاد فرمایا؟ جی, اور روحانیت میں, طریقت میں اور تصوف میں اور شریعت میں پردے کے متعلق کوئی اختلاف نہیں. تو وہی احکامات ہیں. میں واصف صاحب کو لوگ بظاہر سمجھتے ہیں کہ وہ کلین شیون تھے, تو میں جب اپنے مرشد کے پاس حاضر ہوا تو وہ عمر کے اس حصے میں تھے تقریباً جس میں میں اب ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود, عمر کے اس حصے میں ہونے کے باوجود کسی خاتون کو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں تھی کہ وہ ان سے ملنے کے لیے آ جائے, چاہے وہ اپنے محرم کے ساتھ بھی آنے کی اجازت. کسی خاتون کو قطعاً اجازت نہیں تھی کہ وہ جتنے عرصے میں آپ کے خدمت میں حاضر رہا, کسی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ وہاں پہ آ جائے. بظاہر لگتا تھا کہ واصف صاحب کلین شیون ہے تو بڑے براڈ مائنڈیڈ ہوں گے, وسیع ذہن ہوں گے, لیکن جہاں پہ شریعت ہے وہاں پہ شریعت.
ہماری ایک بڑی پیر بہن تھی آپا عائشہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، بہت ہی جو تھی قریبی پیر بہن تھی ہماری. تو وہ ان کو ایک دفعہ پتہ چلا کہ واصف صاحب کو نا کھچڑی پسند ہے کوئی خاص قسم کی. تو وہ تھی ہوم اکنامکس کالج کی وہ نسبت تھی. وہ بغیر بتائے صبح صبح کھچڑی پکا کے تو آ گئے. باہر انہوں نے بیعت دی. تو ملازم تو واصف صاحب کے گھر میں تھا ہی نہیں کوئی. اینڈ میں جا کے کر تو واصف خود ہی گیٹ پہ تشریف لے گئے. تو وہ آپ دیکھا تو آپ پائش ہے. انہوں نے کہا جی واصف سر، وہ کہتے ہیں سر یہ میں آپ کے لیے کھچڑی رہی. تو واصف صاحب نے گیٹ کے اوپر سے ہاتھ بڑھایا. وہ دیش کی وہ جو تھی کپڑے میں وہ اور پکڑی اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے جی السلام علیکم، وہاں سے واپس. حالانکہ آپا عائشہ کا بھی وہ اولڈ ایج تھی بہت اور واصف صاحب کی بھی اولڈ ایج، لیکن یہ شریعت قطن کوئی. میں نے جتنے دیکھا میں نے محفل میں خواتین کو آنے کی اجازت تھی جمعے کی محفل، اور لیکن وہ ایک سائڈ پہ بیٹھتی تھیں. ٹھیک ہے، اور وہ بھی بہت چند ایک تھیں جن کو اجازت تھی. عام ویسے بھی محفل میں تو عام اجازت ہی نہیں تھی. محفل میں زیادہ سے زیادہ 30-35 بہت ہوئے تو 40، اس سے زیادہ لوگ تو ہوتے ہی نہیں تھے. علی بھائی یہ حسن بخاری صاحب ہے اور ہادی پیرزادہ اسلام عرض کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. ہاں عصمت طاہرہ صاحب بھی. ہاں جی انہوں نے ایک سیمینار پہ خطاب کیا ہے. خطاب کیا تھا. جی جی تو وہ جو انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ وہ واصف صاحب کو ملنے کا، انہوں نے پیٹرول پمپ پہ کسی کو بابا جی جی نے آ کے وہ ہاتھ کا بھی ذکر کرتی ہے. وہ ہے. تو وہ اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں. ہاں وہ ایک ایکسیپشنل واقعہ ہے. وہ ایک ایکسیپشنل، اور وہ سارے واقعے کے بعد انہوں نے ایک جملہ واصف صاحب نے کہا، وہ آپ کے سوال کا کہتے یہ مولوی کو نہ بتانا ورنہ وہ مجھے بہت مارے گا، یہ بھی کہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایکسیپشنل واقعہ جو ان کے ساتھ ہوا، یہ ایکسیپشنل واقعہ. اور ان کو بھی کہا کہ یہ آگے نہیں تم نے بتا، بہت مار پڑے گی. یہ ان کا ایک ان کو شرف حاصل ہے کہ حضور سے ان کی ڈائریکٹ ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ لیکن یہ ایک ایکسیپشن تھا. محمد اقبال علی صاحب ہے، اسلام عرض کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. یہ محفل میں سوال ہوا تھا کہ جی یہ خواتین کو اب اجازت کیوں ہے؟ یہ صرف جمعے کی محفل، جمعرات میں نہیں ہوتی، جمعے کی. تو سب نے کہا کہ دیکھو یہ جب سے تم لوگوں نے ولیمے جو ہے نا ہوٹلوں میں کرنے شروع کیے، اور ولیموں میں لیڈیز اور جینٹس کا بھی وہ الگ الگ جو پرانے وقتوں میں وہ بھی تم نے ختم کر دیا. تو جب تم نے خود ہی یہ ایک ٹرینڈ بنا لیا تو پھر جو ہے نا درویشوں کو بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ نرمی کرنی پڑ گئی تم لوگوں کے ساتھ کے. ٹھیک ہے، اب پورے معاشرے میں آپ اس ہوٹل میں دیکھ لیں جتنے فنکشن ہو رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو پھر درویشوں نے بھی مجبوراً جو ہے نا وہ تھوڑی بہت رعایت دی، لیکن وہ تھوڑی بہت. علی بھائی اس پہ میرا سوال ہے کہ ایونٹس کی آپ بات کر رہے ہیں تو یونیورسٹیز میں بھی تو کو ایجوکیشن ہوگی. ہاں جی، یونیورسٹیز کی تو خیر بات ہی نہ کریں آپ، تو وہ تو پھر نا
یونیورسٹیز کی تو جو حال ہے وہ پھر کوئی بات ہی نہ کرے ہوگا. تھوڑی بہت جو تھی نا درویشوں نے تھوڑی بہت ریلیکسیشن تھی. یہ جو علی بھائی بابا اعظم نے یہ بات کی ہوئی ہے نا کہ ہم انہیں روحی سمجھتے ہیں. ہاں جی جی یہ بھی بات اگر خواتین آتی بھی ہیں ہے تو یہ تو ہم روح سب روحی ہی سمجھتے ہیں. یہ بھی بات یہ آپا عائشہ کی بات ہے. ان کو ایک دفعہ جھاڑ پڑی تو وہ رونے لگی. تو کیوں روتی ہو؟ نے کہا جی ہم عورتیں ذرا، ابھی وہ اتنا ہی کہا تھا واسطے سر نے کہا اگر عورت ہو تو اپنے شوہر کے پاس بیٹھو، یہاں لینے کیا آئی؟ ہم تو روحوں سے بات کر رہے ہوتے، یہاں پہ عورت بات ہو رہی تو روحیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو کچھ مقامات ہیں جہاں پہ شریعت نے بھی، اب جیسے حج کا موقع ہے وہاں پہ سب مسلمان بھائی مسلمان بہنیں، تو وہ عین شریعت ہے حج کی. کسی نے فتویٰ نہیں دیا آج تک. تو صرف خاتون پہ یہ لگا ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو، لیکن خواتین اور مرد بھائی مسلمان بہنیں مسلمان بھائی وہ سارے بالکل یکجا ہوتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے شریعت نے بھی اتنی انتہا کی سختی نہیں کی. انتہا کی سختی جہاں کی گئی ہے وہ ناکام رہی ہے. جیسے افغانستان میں ہے انتہا کی سختی ہے تو وہ لیکن کامیاب نہیں. اسی طرح ایران ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کو یہ نہیں کہ وہ ہم سے کچھ الگ ہے، تھوڑا سا ان کا انداز الگ ہے، لیکن وہ اسی طرح ایران کے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہاں بھی انتہا کی سختی، تو وہ بھی کامیاب نہیں رہا. وہ ماڈل جو تھا وہ انتہا کی سختی والا. شریعت جو ہے اس میں وہ جو جہاں بھی تشدد شامل ہوا شریعت تو وہ پھر کامیاب نہیں رہا. وہ ماڈل جو ہے، میں سعودی عرب میں تھا کہ خاتون کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں تھی ابھی شروع، لیکن وہ پھر بدلنا پڑا انہیں قانون بدلنا. ایران میں جو ہمارے بھائی ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے خاتون کے چہرے کا پردہ، لیکن باقی پردہ سخت ہے. تو افغانستان میں جو ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں چہرے کا بھی بڑا سخت پردہ ہے. یہ چیز تھوڑا سا اور یہاں سے اب ہاں جی علی بھائی یہ ہاتھی پیرزادہ کا سوال ہے. جی انسان بہت ہیں، جی جی بندے بہت کم ہیں، جی جی یہ کیسے بنتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے انسان تو سبھی ہیں جی مگر احساس کیوں نہیں پیدا ہوتا ہر کسی میں؟ اور ایک اسی کے ساتھ ہی کویسچن انہوں نے جوڑا ہے، انسان تو نظر سبھی آتے ہیں مگر بندہ کیسے بنتا ہے؟ بھیا بیٹا یہ جو جتنے درویش آئے ہیں یہ اسی ان پہ اللہ نے اسی کام کے لیے بھیجے ہیں کہ انسان کو بندہ بنائے. ٹھیک ہے، تو یہ رستہ ہے. آپ میرے مرشد کی کتابیں پڑھیں، ان کے بیانات سنیں، تو یہ درویش کا اللہ کے ولی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بندہ بنائے. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں ڈاکٹر آصف صاحب، میں ایک دن ان کے گھر گیا. ان کے والد صاحب ڈاکٹر آصف جو تھے ان کو پہلے اور یہ درویشوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. ماشر صاحب کے قریب آئے تو درویشوں سے ان کا رابطہ ہوا. میں
گھر گیا تو ان کے والد صاحب ملے مجھے، تو کہتے ہیں جی واصف صاحب نا انسان کو بندہ بنا دیتے. تو میں نے کہا نہیں جی یہ نہیں ہے، واصف صاحب انسان کو بندے کا پتر بنا دیتے. بندہ بنا تو فانگ کا وہ اس سے آگے جائے، بندے کا پتر بنا. ٹھیک ہے، تو یہ بندہ اور بندے کا پتر بنانا یہ درویش اسی لیے آتے ہیں. تو آپ اگر اس رستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑے بندے بھی ملیں گے، اچھے اچھے اور سچے لوگ بھی ملیں گے، اور اچھے دوست بھی ملیں گے، آپ اچھی سنگت بھی ملے گی. جب بندہ خود بندہ بن جاتا ہے نا تو پھر اسے بندہ دوسرا بندہ تیسرا بندہ ملتا ہے، نہیں تو نہیں ملتا. بندے کو بندہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، ادروائز نہیں ملتا. اگر آپ بندے ہوں گے تو آپ کو دنیا میں سب بندے ہی ملیں گے. اگر بندہ خود بندہ نہیں ہوگا تو پھر دنیا میں پھر جھوٹ ہی جھوٹ ہے، دھوکہ ہی دھوکہ، فراڈ ہی فراڈ. تو سچے کو سچے ملیں گے، بندے کو بندے ملیں گے. یہ قدرت کا قانون ہے بالکل. یہ اللہ عدل ہے، یہ اللہ کا عدل ہے کہ یہاں پہ سچے کو لازمی سچا ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سچا ہو اور اسے سچا نہ ملا ہو. جیسے نمازی ہوتے ہیں تو ان کو نمازی مل جاتے ہیں، ساری مسجد میں نمازی ہوتے ہیں، تو جو جواری ہوتے ہیں ان کو جواری مل جاتی ہے. ڈھونڈنے کسی جواری کو آج کل ضرورت نہیں پڑی جواری کو ڈھونڈنے کی. یہ اللہ کا یہ سوشل میڈیا سے پہلے بھی نا جواریوں کو جواری ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور قانونی طور پہ جو جوئے کے اڈے جو ہے نا جہاں بھی ہوتے ہیں وہ بہت چھپا کے بنائے جاتے ہیں قانونی طور پہ. اس کے باوجود جس نے جوا کھیلنا ہوتا ہے اس کو جوئے کے اڈے کا پتہ وہ چل جاتا ہے. کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ یہ عقل حیران. آج تک کسی نے جوئے کے اڈے کے باہر بورڈ نہیں لگایا، نہ اشتہار دیا ہے، نہ سوشل میڈیا پہ بتایا، لیکن جس نے جوا کھیلنا ہوتا ہے وہ فٹ پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہاں پہ بہت ساری سنگت بھی مل جاتی ہے اپنی جیسے. یہ عجیب راز ہے قدرت کا. تو جو مسجد میں جاتا ہے اس سے نمازی مل جاتا ہے. یہ اللہ کے راز ہیں، یہ کیسے مل جاتا ہے. بندہ سنیما چلا جائے تو لگے گا کہ لاہور جو ہے وہ سارا لاہور جو ہے وہ سنیما میں آیا. اور میرے مرشد نے کہا تھا اگر تم تہجد پڑھنا شروع کر دو تو تم حیران ہو جاؤ گے کہ آدھا لاہور تہجد پڑھ رہا. تو یہ بات ہوتی ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کو بدلنا ہوتا ہے. جب بندہ اپنے آپ کو بدل لیتا ہے تو پھر وہ جس طرح کے بندے سے ملنا چاہتا ہے وہ بندہ اس سے مل جاتا ہے. تو پہلے خود جو ہے نا وہ بندہ بننا پڑتا ہے، تو پھر دنیا جو ہے نا وہ نیک بندوں سے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری دنیا جو ہے وہ نیک بندوں سے بھری ہوئی. تو ہر طرف اسے پھر نیکی نظر آتی. جی قبلہ علی بھائی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، جی 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 متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی. جی تو یہ کیا بندے کا مقام ہے، اس بارے کچھ فرما دیں. ہاں پھر سے مقرر شاہ. مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، واہ. متائے بے بہا ہے
درد و سوزے آرزو مندی. صحیح. اب یہ کوئی کلندر ہی ایسی بات ہے. یہ جیسے بات ہو رہی تھی اللہ کے دوست کی، اللہ کا کوئی بہت گہرا دوست ہو تو وہ ایسی بات کر تو آسان. تو وہ اپنے دوست سے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو نے بندہ بنایا ہے اور مجھے عشق عطا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور میں تجھ سے دور ہوں تو مجھے درد ملا ہے، سوز ملا ہے، یہ بے قراری ملی ہے، طلب ملی ہے. تو میں اپنی اس بندگی سے اتنا خوش ہوں کہ میں یہ دے کے تو تیری جگہ نہیں لینا چاہتا. اللہ اللہ. اب یہ کوئی بڑا بے تکلف دوست ہی دوسرے دوست سے کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ جی میں جس جگہ پہ جو مجھے ملا نا سوز و درد، یہ تو پھر میری قسمت ہے. میں اللہ سے دور ہوں تو میں اللہ کی طلب میں ہوں. تو یہ طلب جو ہے نا اس کے اندر مجھے اتنی لذت حاصل ہے کہ میں جو ہے وہ چاند کی طرف پرواز جو چکور کر رہا ہے، اس چکور کو اس پرواز میں جو لذت حاصل ہے وہ چاند پہ پہنچ جانے والے انسان کو وہ لذت نہیں آتی. اس کے اندر تو وہ چاند کی محبت ہی نہیں ہے. چاند پہ پہنچ گیا لیکن چاند سے محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو چکور کو چاند سے محبت ہے، وہ کبھی چاند پہ نہیں پہنچا آج تک، لیکن وہ پرواز جو ہے وہ چاند کی طرف کرتے ہی جا رہا ہے، کرتے ہی جا رہا ہے، کرتے ہی. تو یہ جو اس کے کو یہ جو اس پرواز میں جو اس کو لطف ہے، اس کو جو درد حاصل ہے شوق کا، عشق کا، تو خلا بازوں کے لیے چاند اور ہے، شکور کے لیے چاند اور ہے. تو وہ یہ کہہ رہے کہ میں چکور ہی خوش ہوں، چکور بن کے خوش ہوں. اس میں جو تڑپ ہے، جو سوز ہے، جو درد ہے، تو وہ پھر وہاں پہنچ کے بھی نہیں. یہاں بھی مجاز کی حقیقت کی بات ہو رہی ہے. تو جو مجاز اپنے محبوب تک نہ پہنچ چکے، بے شک مجاز ہو لیکن محبوب اسے نہ ملے تو وہ حقیقت اسے مل جاتی. اگر محبوب نہ ملے مجاز کو تو اس کو حقیقت میں قبول کر لیا جائے. جس کو مل جائے وہ پھر رہ جاتا. اس لیے اگر کسی کو محبت آ کے مجھے بہت سے نوجوان بتاتے ہیں جی ہمیں اس سے محبت ہو گئی ہے، ہماری کلاس فیلو ہے، یہ ہے یا کوئی کزن ہے، تو پھر میں یہی جواب دیتا ہوں کہ دیکھو اگر تم خوش قسمت ہو گئے تو تمہاری اس سے شادی ہو جائے گی، اور اگر تم اس سے بھی زیادہ خوش قسمت ہو گئے تو وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا، پھر تمہیں درد ملے گا. درد آرزو مندی. پھر سے پڑھیں پہلا مقام بندگی دے کر نلوں شان خدا بندی، متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی. تو جب وہ اس کی وہاں پہ شادی نہیں ہوگی تو درد و سوز آرزو مندی جو ملے گی وہ پھر کوئی اور ہی چیز. علی بھائی جانا. جی جی سنو. علی بھائی وہ یہ بات
تھوڑی پیچھے رہ گئی ہے. یہ حضرت میاں صاحب کا یہ شعر ہے کہ اردو ڈوب ہوئے چکور محمد کمر نو خبر نہ کوئی. جی 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 اس ہاں. کی ذرا پر اطلاع دیں. حضرت شاہ حسین نے اس کو اس طرح کیا ہے کہ نیو لا لیا بے پرواہ دینا اس کیا ہے آگے اس دین دنی دے شاہ دینا. وہ کہہ رہا ہے جی کہ وہ اپنے محبوب کی بے پرواہی کا ذکر کر. وہ بے پرواہ کے ساتھ میں نے جو ہے لگا لیا دل. وہ تو بے نیاز ہے ٹھیک ہے نا. قمر اب چاند تو بے نیاز ہے. وہ چکور جو ہے وہ مبتلا ہے ٹھیک ہے نا. تو محبوب جو ہے وہ تو ہمیشہ بے نیاز ہوتا ہے. وہ شان بے نیازی ہے. اور جو عاشق ہوتا ہے وہ پھر شان آرزو مندی ہوتی ہے اس کے پاس ٹھیک ہے. تو محبوب ہمیشہ ہی جو ہے نا بے نیاز ہوا کرتا ٹھیک ہے. بادشاہ نے ایک درویش کو سزا دی پھانسی کی. یہ چچا واقعہ تاریخی واقعہ. درویش کا نام اب میرے ذہن سے نہیں رہا. تو جب پوچھا گیا کہ تمہاری نا آخری خواہش کیا ہے, کہا جی میں 2 رکعت نماز پڑھنا. نے نماز پڑھی اور بڑی مختصر سی نماز پڑھی. تو لوگوں نے اس کے جو تھے مرید انہوں نے پوچھا جی آپ نے بڑی مختصر نماز پڑھی. انہوں نے کہا جی میں نے مختصر نماز اس لیے پڑھی ہے کہ یہ بادشاہ یہ نہ سمجھے کہ میں موت سے ڈر کے تو لمبی نماز پڑھ. یہ میں تمید اس لیے باندھی ہے کہ میں ذرا مختصر آپ لوگوں کے پاس میں نے حاضر ہونا تھا. تو یہ نہ کہے گا اس نے اتنی مختصر نماز پڑھی ٹھیک ہے. آ جائیں چلیے. میں نے رکنیا گن نہیں جانی, میں نے رکنیا گن نہیں جانی, میں نے رکنیا گن نہیں جانی. ایک دھنی کے ہاتھ بکانی, ایک دھنی کے ہاتھ بکانی. چاہے ہنسائے چاہے رلائے, چاہے ہنسائے چاہے رلائے, چاہے وہ موہے چت سے بھلائے, راضی رہوں گی جی میں ٹھانی, راضی رہوں گی جی میں ٹھانی, راضی رہوں گی جی میں ٹھانی. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بس اتنے کیا نا صاحب. سلامت سے. وعلیکم السلام. وہ ہمارے پیر بھائی ہیں ڈاکٹر جاوید احمد صاحب. میں پیر بھائی اونیسٹلی کہتا ہوں کہ وہ بھی واصف صاحب کو فالو کرتے ہیں. میں بھی تو ان کی ایک بات مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ اپنی محفلوں میں میرے مرشد کی بات کرتے ہیں تو میں حساب برابر کرنے کے لیے نا اپنی محفل میں ان کی بات کرتا ہوں. تو جب بھی کوئی اس بڑے دربار میں حافظی کے لیے جاتا ہے نا تو ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کے لیے کیا لے کے آؤں. تو وہ کہتے ہیں میرے لیے بس ایک وعلیکم السلام لے کے آ جاؤ. وہاں پہ سلام کرنا ہو, وہاں سے اگر وعلیکم السلام آ گیا پھر بات ہی کیا رہے گی ٹھیک ہے. تو کچھ سخی کے دربار میں جا کے آواز لگانا بھی جو ہے نا بے ادبی ہوتی ہے. سلام کرنا ہی کافی ہوتا ہے. اگر وہ سخی ہے تو پھر سخی ہے جی, ہے نہیں ہے تو پھر جتنی مرضی آوازیں لگاتے ہو بیکار جی.
اگر سر وہاں سے وعلیکم السلام کی شدید مطلوب ہے جی جی تو قدرت اللہ شہاب رحمت اللہ برکاتہ نے اس کا ایک فارمولہ دیا ہے. جی وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے شہاب نامے میں یہ ذکر ہے ان کے توسط سے جب قدرت اللہ شہاب نے سلام بھیجا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دیجیے گا تو بات آئے گی ہوگی. اور پھر 2-2.5 ماہ بعد قدرت اللہ شہاب کی 9 مسلم بھابھی جو جرمن خاتون تھی ان کا فون خط آیا کہ قدرت اللہ شہاب گزشتہ رات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ میرے خواب میں آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ تمہارا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیا. یہ ایک لائن اللہ والے نے دی ہے. اللہ حافظ. وہ صرف سلام نہیں تھا، قدرت اللہ شہاب صاحب نے اس وسیلے سے بڑا کچھ مانگا تھا، مانگ لیا تھا، وہ ان کو عطا ہو گیا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اویسی سلسلے میں قبول کر لیا جائے. اویسی سلسلہ وہ ہوتا ہے جو بڑا ریئر ہے، حضرت اویس کرنی کو حاصل تھا کہ ڈائریکٹ تھا. تو وہ پھر قدرت اللہ شہاب کو اس وسیلے سے اویسی سلسلے میں ایک قبول کر لیا اور پھر ان کو وہاں سے ڈائریکٹ ہدایت ملتی رہی. تو وہ اپنے زمانے کے جو لوگ نہیں جانتے نوجوان، وہ چیف سیکرٹری تھے حکومت کے، قدرت اللہ شاہ ایوب خان کے زمانے میں چیف سیکرٹری. تو یعنی کہ موسٹ بیوروکریسی میں موسٹ پاورفل ہوتا جو ہے، کیوں جی اور چیف سیکرٹری فیڈرل چیف سیکرٹری کا. اچھا نہیں وہ ہاں اس وقت اس ہاں وہ یعنی کہ ٹاپ، یعنی کہ بیوروکریسی کا ٹاپ موسٹ عہدہ جو تھا نا وہ ان کے پاس تھا. ٹھیک ہے نا. اور اس بیوروکریٹ کو اویسی سلسلے میں قبول کیا. وہ میرے مرشد کے پاس حاضر ہوتے رہے قدرت اللہ شاہ. نہیں میرے سامنے وہ مجھے اتفاق نہیں ہوا ان کو ان سے ملاقات کا. وہ ان کا میں جب حاضر ہوا 87 میں، ان کا اس سے بہت عرصے پہلے وصال ہو چکا تھا شاپ صاحب کو. مجھے وہ ملاقات، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ وہ یہاں پہ نور والی سرکار جو ہے میاں فضل شاہ صاحب، ان کے وہ مرید تھے، ان کے پاس وہ آتے تھے. تو فضل شاہ صاحب نے مثال کے وقت کہا تھا کہ میرے بعد تم نے واصف صاحب کے پاس جانا. وہ پھر قدرت اللہ شاہ، ممتاز مفتی اور اشفاق احمد صاحب، یہ تینوں پھر وہاں سے واصف صاحب کے حاضر ہوئے تھے. جو عرفانی صاحب ان کا مزار بھی ہے، وجیہ السیما عرفانی صاحب، وجیہ السیما عرفانی. جی جی میرا خیال ہے ان کا رابطہ ضرور ہوگا میرے مرشد سے، کیونکہ وہ زمانہ ان کا ملتا جلتا ہے. وجیہ السیما وہ بھی کامل درویش تھے، عرفانی صاحب تھے. باقی وہ جو آپ کا سوال تھا سجادہ نشینی کا، تو ان کے بعد پھر وہ ان کا جو تھا آستانہ جو تھا وہ سجادہ نشینی کی نظر ہو گیا وجیہ السیما عرفانی صاحب کا. اور فضل شاہ صاحب کا آستانہ بھی جو وہ اس کا بھی. تو بڑے بڑے خوش نصیب درویش تھے جن کے آستانے پہ ان کی جو اولادیں تھیں وہ بھی اسی رنگ میں رنگی گئی جو ان کے بزرگوں کا رنگ. تو وہ بڑے بہت ہی خوش نصیب درویش تھے.
लोगों को अकीदत तो होती है औलाद के साथ, जो दरवेशों की औलाद होती है, चूँकि वो दरवेशों से मोहब्बत होती है तो उनकी औलाद की सूरत में उनसे मोहब्बत होती है। मोहब्बत तो ये तो है ना कि जो लोग करते हैं, अब इतनी इतनी बड़ी गदियाँ हैं जिनके इतने मुरीद हैं, उनकी औलाद को वो बहुत ज़्यादा उनके पाँव पे गिर जाते हैं, वो मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने वाले तो ठीक करते हैं, लेकिन उस मोहब्बत को कैश कराने वाले गलती करते हैं। मोहब्बत करने वालों पे तो मैं इतराज़ नहीं करता, उसको कैश कराने वालों पे हम गलती करते हैं। बाबा हुजूर ने ये भी फरमाया ना कि मुरीद को अच्छा होना चाहिए, पीर चाहे झूठा भी हो, मुरीद सच्चा है तो वो मुरीद सच्चा है। तो ये सूफी बरकत अली साहब ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि दुनियादार और अल्लाह वाला, इनकी दोस्ती तो हो सकती है लेकिन ज़्यादा देर चल नहीं सकती। तो सच्चा पीर झूठे पीर के पास पहुंच तो सकता है लेकिन ज़्यादा देर वहाँ रह नहीं सकता। वो रास्ते जो है ना, वो तो दुनियादार है, ये अल्लाह वाला है जो सच्चा मुरीद है, तो वो फिर जल्दी जो है ना, वो वहाँ से उसके रास्ते जो है ना वो जुदा हो जाते हैं। अली भाई, ये इजाज अंजुम साहब है जो इस्लाम अर्ज कर रहे हैं, और मुनीब भाई भी इस्लाम अर्ज कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। और इजाज अंजुम साहब का सवाल है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, तो अगर हजरत अली का अल्लाह वजह किसी के चेहरे को मुस्कुरा के देख लें तो इसका क्या मतलब है? खुश नसीबी की इंतहा है कि वो एक नज़र देख लें किसी को, और वो भी मुस्कुरा के देख लें, और खुश नसीबी की इंतहा है। इसमें फिर आपको अगर ये अता हुई है तो फिर आप फिर इसकी दाद ना चाहे ना, इसे दाद इसकी हमसे ना तलब, ठीक है ना। तो जो आपको नेमत मिली है ना, वो फिर हम लोग इस काबिल नहीं है उसकी दाद दे सके, ठीक है। तो जिसको ये अता हो जाए उसे फिर हमारे जैसे लोगों से दाद नहीं लेनी चाहिए इस बात की, ठीक है। उसको फिर इसको ये अता होती है, ये राज रखने के लिए होती है जी। और साद नईम साहब है स्विट्जरलैंड से, अपने नफ्स को कैसे पहचान सकता हूँ? नफ्स का मफहूम जो है ना, दो मानों में इस्तेमाल हुआ है। एक तो नफ्स का मफहूम जो है वो नेगेटिव मानों में इस्तेमाल होता है, यानी कि जो बुराई की तरफ ले जाता है। और एक नफ्स का मफहूम वो उसमें होता है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अल्लाह। तो पॉजिटिव सेंस में जाता है। तो इसका मुख्तसर जवाब ये है कि इसके लिए किसी आईने की ज़रूरत होती है, और आईना जो होता है ना वो मुर्शिद होता है, उसमें जाके बंदा अपनी पहचान करता है, ठीक है। तो आईने के बगैर इंसान हर चीज़ देख सकता है, अपने आप को नहीं देख सकता। तो मुर्शिद वो आईना होता है जिसमें इंसान अल्लाह की पहचान करता है, अपने नफ्स की पहचान करता है, अपने आप की पहचान करता है, ठीक है। तो ये इसके लिए एक मुर्शिद का होना बहुत ज़रूरी है जी। ये हाथी पीरज़ादा साहब है, वो पूछ रहे हैं कि इंसान अशरफुल महलूकात में कब शामिल होता है, वो कौन से अमाल हैं, वज़ाहत फरमा दें। अशरफुल महलूकात में इंसान जो है वो इताअत से, इबादत से, इताअत से दाखिल होता है। तो मुख्तसर जवाब तो ये, बाकी साहबजादा साहब की तरफ और इसका मुफस्सर जवाब। जी, इंसान जो है वो पैदाइशी अशरफुल मखलूकात है। जब इंसान होता है तो अशरफ ही होता है। बाकी कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मन अमल सालिहन
من ذکر و انثى، جو کوئی تم میں سے نیک کام کرتا ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت، فهو مومن، اگر ایمان والا ہے، فلنحيينه حیات طیبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ تو شریعت مقدم ہے، جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا، شریعت کے جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہوتے ہی انسان اشرف المخلوقات کا جزاک جی ہماری سنگت کے بھائی ہیں ثاقب صاحب، جی سلام دے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی ضروری مصروفیات کی وجہ سے محفل میں شامل نہیں ہو پائے۔ سوال پوچھنا تھا کہ جب بچے قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں تو عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ بس الفاظ ہی ادا کرتے ہیں، والدین کا کیا عمل ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کے الفاظ بچوں کے دلوں میں اترتے ہیں؟ جزاک اللہ ہے۔ دیکھیں بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک کی اگر تلاوت کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، کافی ہے پہ، اور وہ ان پہ کسی قسم کی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ جو بچے جو ہے نا جتنا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ لوگ دینی تعلیم جب دیتے ہیں تو اس میں وہ ذرا جو لوگ ہوتے ہیں دین کی طرف راغب ہوتے ہیں وہ پھر بچوں پہ نا سختی کرنی شروع کر دیں۔ تو ابھی وہ بات ہو رہی تھی اس کی شریعت کی، تو شریعت میں جب تشدد آ جاتا ہے نا بڑی ایسی، کچھ عرصے پہلے ایک خبر آئی تھی کہ ایک مولانا صاحب نے نماز نہ پڑھنے پہ اپنے بیٹے کو مار مار کے جان سے مار دیا۔ تو یہ شریعت کے اندر جو ہے نا یہ جب بھی ایسی سختی ڈال دی جائے اور پھر آپ یہ ایک ٹریجڈی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ہمارے دینی مدارس میں جو ہے وہ بچوں پہ ناروا سختی کی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ تعلیم کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ اس کو بہت اس سے نہ پھر وہ بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ پھر مشدد قسم کے علماء کرام نہیں بنیں گے تو اور کیا بنیں گے؟ جن بچوں نے بچپن سے تشدد کے ذریعے تعلیم حاصل کی وہ جب ممبر پہ بیٹھیں گے تو پھر کیا تعلیم دیں؟ پھر یہ چیز جو ہے نا اس میں بڑی ہمارے دینی مدارس میں اس کی بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش موجود ہے کہ بچوں پہ جو ہے نا وہ ناروا سختی نہ کی۔ تو بس یہ آپ کا جواب آپ کو یہی ہے کہ اپنا بچے جو جتنا شوق سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ان پہ آپ ان کو انکریج کریں، لیکن ان کو کبھی بھی سختی سے مذہب کی طرف لانے کی کوشش نہ کریں، ان کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے اچھی مثال بنے، لیکن ان پہ سختی کے ذریعے اگر دین نافذ ہوتا تو پھر وہ ہمارے اب شہید ہی کہنا چاہیے، ضیاء الحق شہید کے دور میں نافذ ہو گیا ہوتا، تو نہیں ہو سکا۔ کیوں مولانا؟ اگر سختی کے ذریعے نافذ ہونا ہوتا تو نہیں ہو سکا، تو پھر سختی کے ذریعے یہ کام نہیں آتا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ دین جو ہے اس کو سختی سے نافذ نہیں کرنا چاہیے، تو سعودی عربیہ میں تو اسلام نافذ ہے اور سختی سے اس پہ وہ عمل کرواتے ہیں، تو اب یہ اسلام جو ہے وہ نو آنسر، چلو ٹھیک، جی جی، جب اسلام کا قانون بن جائے گا، اسلام نافذ ہو جائے گا، تو اس میں اسلام میں جو بھی سزائیں ہیں جو سختی ہیں وہ تو پھر وہ نافذ کرنی پڑے گی۔ سعودی عرب میں اسلام نافذ ہے
لیکن آپ کی اطلاع کے لیے، آپ آج کل تو ہر ایک کے پاس ہو، گوگل موجود ہے، سرچ انجن موجود ہے، تو یہ ذرا جا کے چیک کیجیے گا کہ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ شراب امپورٹ کی جاتی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کیا ہے، ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ چلیں آگے چلیں، اور بات۔ یہ لیٹسٹ خبر ہے کہ یہ لیٹسٹ خبر نہیں ہے، یہ انہوں نے چھوڑی نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے، یہ کافر منہ سے لگی ہوئی، تو یہ انہوں نے کبھی چھوڑی نہیں ہے۔ لیٹسٹ خبریں تو ہیں وہ رونگٹے کھڑے کرنے والی، ان کی تو بات ہی نہ، یہ تو بڑی پرانی، یہ تو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ اسلام نافذ کیسے کیا جائے؟ بس یہی ہے نا کہ تام جو ہے نا وہ یہ نافذ کرنے والی بات نہیں ہے، یہ جو درویشوں کا اور یہ فرق ہے، یہی فرق ہے کہ درویش کہتے ہیں کہ تم صرف اپنے ذمہ دار، جتنا اسلام نافذ کرنا ہے صرف تم نے اپنے اوپر کرنا ہے، کسی دوسرے پہ نہیں کرنا کبھی بھی، خبردار۔ ٹھیک، بس اتنی افہام سی بات۔ تو جتنے اسلام کا نافذ کرنے والے آئے وہ خطرناک قسم کے جھوٹے ہی نکلے، ہمیشہ ہی جھوٹے۔ تو وہ اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، درویشوں کا اور یہ قوت نافذہ کا اور درویشوں کا یہی بنیادی اختلاف ہے۔ کہ درویش جو ہے وہ تزکیہ نفس یا باطن کی اصلاح اس پہ بات کرتے ہیں، باطن کی اصلاح بندہ اپنی کرتے ہیں، دوسرے کی تو نہیں کرتے۔ تو اس لیے نا وہ درویشوں نے کبھی اسلام نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسلام میں کوئی سختی یا اس قسم کی تو کوئی بھی بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین لکم دینکم ولی دین۔ تو یہ جو اگر یہاں پہ کوئی بھی کچھ کرتا ہے، جیسے حضرت نے کہا مدارس میں جو کوئی ہوتا ہے یا کسی ممالک میں اگر کوئی کر رہا ہے لائک طالبانائزیشن یا اس کے، تو یہ ان کے اپنے عمل ہے، دین تو نہیں کہتا ہے کہ جو حج کے ایام ہے اس میں جو مخلوط عبادت ہے یا وہاں پہ بھی عورتوں کا جو ہوتا ہے احرام جو ہے اس میں بھی حاضر و ناظر کوئی آگے سے، آج کل جو جالی وغیرہ لگتی ہے ورنہ اس میں منہ تو کھلا ہوتا ہے، آپ دیکھیں جو پردہ ہے احرام کی حالت میں جو ہے، جی تو اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسلام تو پیار محبت کا، امن اور آشتی کا مذہب ہے، اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر انفرادی طور پہ کوئی جناب یعنی اپنے طرف سے کچھ ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کی تصویر جو ہے اسلام کی جو ہے وہ غلط پیش ہوتی ہے، تو یہ جو ہے وہ ان کا کام ہے، بھائی دین میں کوئی سختی اور جبر نہیں ہے۔ میری اب اس کے بعد ہم محفل کو اختتام کی طرف جا رہی ہے، تو ایک دفعہ میری ملاقات ہو گئی فاروق مودودی صاحب سے۔ فاروق مودودی صاحب مولانا ابو الاعلیٰ مودودی، سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ تو میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھ لیا ایک بڑا مشکل سوال، میں نے کہا جی واصف صاحب کو آپ نے پڑھا ہے؟ کہتے ہاں پڑھا ہے۔ تو مودودی صاحب کو تو ظاہر ہے ان کی گھر کی بات ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ واصف صاحب میں اور مودودی صاحب میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا جی مودودی صاحب جو ہیں وہ اسٹیٹ کے لیول پہ جا کے اسلام نافذ کرنے کی بات ہے، ایک ملکی سطح پہ جا کے اسلام نافذ کرنے کی، یعنی کہ الیکشن میں جائیں گے، ووٹ ملیں گے، حکومت بنائیں گے اسلام۔ مودودی صاحب ایک ریاست کی سطح پہ جا کے تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور واصف صاحب جو ہیں وہ ایک فرد کے اندر تبدیلی لاتے ہیں۔
فرد میں تبدیلی لاتے ہیں. یہ ان کی کو سلوٹ کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے صاحبزادہ صاحب ہو کے بھی نا, ٹھیک ہے نا, تو وہ صحیح بات کر دی, ٹھیک ہے نا, تو صحیح ہے. وہ بھی صوفی ہے فاروق صاحب, فاروق. طبعاً صوفی. ہاں وہ, اور بائی دا وے آپ کی دلچسپی کے لیے بتاؤں کہ مودودی جو ہے نا, یہ انڈیا میں ایک دربار ہے, یعنی کہ حضرت مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا انڈیا میں ایک دربار ہے. اور یہ مودودی جو ہے یہ ایک سلسلہ ہے, جیسے قادری نقشبندی سلسلہ ہے, یہ مولانا مودودی اس نسبت سے اپنے نام کے ساتھ مودودی لکھتے ہیں, یعنی کہ یہ بزرگوں کا ہی چلا, اور پھر سید تو وہ تھے ہی, ٹھیک ہے نا. تو یہ خواجہ صاحب کے پیر و مرشد تھے مودود چشتی صاحب کی اولاد. اچھا اچھا, مودود چشتی صاحب. غریب نواز سے بھی پہلے کے جی غریب نواز سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں مودود. ہاں جی, حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ. اچھا. یہ چشتی نسبت یہ یہ وہ پہلے ہیں تقریباً مودود تھا, تو ان کے نسبت سے مولانا مودودی وہ مودودی کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور تو اس وقت جو بابا صاحب کے گدی نشین ہیں ان کا نام بھی مودود مسعود چشتی ہے, اسی نسبت سے. اچھا اچھا پاک پتن کے جو گدی نشین ہیں ان کا نام بھی مودود مسعود چشتی اسی نسبت سے. اچھا وہ جو خواجہ صاحب کے پیر و مرشد ہیں. اچھا صحیح. ٹھیک ہے جناب, اب ہماری محفل جو ہے کام پہ جا رہی ہے, تو سب سے آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اتوار کو میں جانتا ہوں کہ عام دنوں سے زیادہ کام ہوتے ہیں, تو فیملی کے بھی تقاضے ہوتے ہیں اور دوسرے, تو اور لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ لائق اور شکریہ جو ہیں صاحبزادہ صاحب ہیں, وہ تشریف لائے, اور بڑی اس بات کی ان کے صاحبزادہ ہونے سے زیادہ اس بات کی خوشی ہوئی کہ وہ صرف صاحبزادہ نہیں ہیں کہ رنگے ہوئے بھی ہیں, وہ اپنے بزرگوں کا رنگ بھی ان میں ہے, ان کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا, تو میں جب انہوں نے تعارف کرایا اس وقت ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ وہ والے صاحبزادہ صاحب نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے بتایا کہ میں ریلوے میں ملازمت کرتا ہوں, تو وہ والے صاحبزادہ جو ہیں ان کو ملازمت کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ وہ والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمارے والے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ان کی تشریف. جی ہاں جی, کیا کہہ رہے ہیں؟ جو وہ صاحبزادگان ہیں جو ان کا دیا کھاتے ہیں, جی جی, تو ہم تو انہیں سے ڈرے ہوئے اس محفل میں بیٹھے ہوئے. ہاں جی, ان سے ہم بچ کے یہاں پہ آئے ہیں. تو یہ تو ہمیں تو پھر سچے کو, ابھی میں بات کر رہا تھا, بندہ ہوگا تو اس کو بندہ ہی ملے گا, جو سچا ہوگا اسے سچے ہی ملے گا. چلو تھوڑے بہت سچے ہم بھی ہیں, ہمیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں کہ اب اس زمانے میں یہ چیز کم ہو گئی ہے, تو ادھر کوئی آ کے تو دیکھے, یہ چیز تو اور زیادہ بڑھ گئی, ٹھیک ہے نا. ادھر آنے کی, اس رستے پہ آنے کی دیر ہے, پتہ چلتا ہے کہ جی یہاں پہ تو قدم قدم پہ سچے لوگ موجود ہیں, سچے بابے موجود ہیں. تو یہ ٹھیک ہے جی. بناؤ علی بھائی, یہ حضرات حاضرین کی لطف طبع کریے, تبسم صاحب بھی محدود ہوں گے. وہ نا, وہ ان کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ جب میں نے ان سے متعلق آپ سے عرض کیا, اجازت لینا چاہیے کہ وہ بھی شرکت فرمائیں, تو میں نے ہرگز ان کا صاحبزادگی والا تعارف نہیں آپ سے کروایا. اچھا اچھا, قبلہ علی بھائی کا اپنا یہ ان کا دیکھے ریڈار کتنا تیز ہے, روحانی تصرف. انہوں نے خود ایسے سوالات اٹھائے کہ میں مجبور ہو گیا کہ مجھے بتانا پڑا. بس وہ بڑی خوشی ہے یہ تشریف لائیں, اور ریلوے جیسے مشکل محکمے میں ملازمت کرتے ہیں, تو ظاہر رزق حلال کا سارا فیض ہے یہ. تو اب یہ جو ہمارے حاضرین ہیں اور جو ناظرین ہیں, سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات
اچھی لگی ہو تو میرے لیے بس ایک دعا کیجیے گا کہ مجھے ناچنے کا ایسا کوئی طریقہ آ جائے کہ میرا عنایت شاہ مجھ سے خوش ہو جائے. اور میں چونکہ اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر رہا ہوں تو آپ لوگ جن کے گھروں میں ملازم ہیں یا دفتروں میں ملازم ہیں وہ جانتے ہیں جو ملازم ہوتا ہے اسے دن میں 1000 غلطیاں ہوتی ہیں. اور میں چونکہ حاضر رہا ہوں تو میں ڈرتا ہی رہتا ہوں کہ مجھے کوئی بے ادبی نہ ہوئی ہو اور نادانی میں بلکہ گستاخی کا بھی خوف رہتا ہے. تو چلے میر تقی میر کا ایک شعر سن لیا. اور بے ادبی تو ہم سے وحشت میں بھی کم ہی ہوئی. یعنی کہ وحشت مطلب وحشت جب عاشق کو ایک جنون میں آ جاتا ہے نا تو اس کو وحشت. بے ادبی تو سرزد ہم سے وحشت میں بھی کم ہی. اور کہتے ہیں طرف کو پرانی ہوتا اور جانا ہزاروں کوس اس کی اور گئے پر سجدہ ہر گام کیا. بے ادبی تو سرزد ہم سے وحشت میں بھی کم ہی. ہزاروں کوس اس کی اور گئے پر سجدہ ہر گام کی. اور یہ مجاز کا شاعر ہے، حقیقت کا شاعر نہیں ہے، مجاز کا شاعر. مجاز کا شاعر وہاں پہنچا ہو کہ وہ ہر قدم پہ سجدہ کرتا ہوا جا رہا ہے. تو پھر ٹھیک ہے نا. ہاں مجاز کے بارے میں بھی حدیث مریم بھائی سے ہاں بھائی سے مولانا بیٹھے ہیں اگر ان کو ہاں مجاز. چلیں آئندہ محفل پہ رکھ لیتے ہیں ہمارا. وہ منیب کے زمانے سے سنیں گے نا اس کو لطف آتا ہے. لوگ کہتے ہیں عشق کو قرآن حدیث سے ثابت کرو، ٹھیک ہے نا. تو وہ حدیث سے عشق جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے. مولانا اگر آپ کو یاد ہے تو بتا دیں، نہیں تو منیب جب آئے. مفہوم ہی ذہن میں آ رہا ہے، وہ عربی عبارت ذہن میں حاضر نہیں پڑھی میں نے ضرور ہوئی ہے. اچھا کہ حالت عشق میں جس موت پاتی ہوئی فرمات شہید ہے. اور ٹھیک چلیں سردیشہ نہیں وہ منیب والی اور وہ آئے گا تو پھر اس کی زبان سے اس کو ساری وہ سلسلہ بھی یاد ہے کہ کس نے کس سے کس طرح. وہ اسناد اس کو اسناد کہتے ہیں کہ اس نے اس سے سنی، اس نے سینہ بسینہ. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ بے ادبی اور میری مرشد کی بارگاہ میں یا گستاخی بھی جو ہے وہ میری معاف ہو جائے اور وہ میرا ناچنے کا ایسا طریقہ آ جائے کہ میرا عنایت شاہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے والدین جو مرحوم ہیں دونوں وہ مجھ سے خوش ہو جائے. اور اس گفتگو میں اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہے تو یہ میرے مرشد کی خیرات تھی جو مجھے ملی ہے. اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو یہ میری اور انسانی یا انسان کی سے جو غلطی کا پتلا ہے اس کی وجہ سے ہے. اور امید ہے کہ آپ نے اسے ہم نے تو بڑا لطف لیا ہے آپ کی شامل ہونے سے. تو امید ہے آپ لوگ بھی بور نہیں ہوئے ہوں گے. تو آئندہ اتوار کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تو اب ہم دعا کر لیتے ہیں اور دعا کے ہمارے پاس 7 بجے تک کا وقت ہے. دعا کے بعد اگر وقت بچا تو پھر ہم وہ اپنا قومی ترانہ ہمارا جو نعرہ مستان ہے وہ بھی سن لیں. شاہ صاحب دعا کریں. تمام لوگ اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنا فوکس اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں. اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے تو وہ دل کی آنکھ سے نظر آتی. آج اپنی لا کر دی، اپنے آپ کو مکمل سرنڈر کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دی.
آپ کے دل میں کوئی بھی بت نہیں پڑا ہونا چاہیے. آج تمام بتوں کو گرا دیں. اپنے میں کا بت، علم کا بت، طاقت کا بت، جاننے کا بت، نفرت، کینہ، بغض، ہر قسم کے بت کو گرا دیں. سب کو معاف کر کے، دل صاف کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں. خصوصی طور پر جتنے آپ کے قریبی عزیز ہیں، خون کے رشتے ہیں، خالہ، ماما، چاچا، تایا، پھپھو، سب کو معاف کر دیں. خصوصاً جس کے بارے میں آپ نے سوچ رکھا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی ہوئی ہے کہ اس کو تو میں نے معاف نہیں کرنا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے صدقے میں معاف کر دیں. آپ سے جانے انجانے میں اللہ کے کسی بزرگ، اپنے کسی بڑے کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ یا اللہ میرے پاس اگر کوئی نیکیاں ہیں تو وہ اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دیں اور اس کے دل میں میرے لیے رحم پیدا کر دیں کہ وہ مجھے معاف کر دے. اب آپ کے پاس ہی گناہ گئے، بڑے سے بڑا گناہ یاد کر کے جسے آپ نے سوچا ہوا ہے کہ یہ تو شاید معاف نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کی کیا حیثیت ہے، اس کو لے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ شدید پیار کا نام ہے، شدید درد کا نام ہے، شدید احساس کا نام ہے. آج شدید پیار سے، شدید درد سے، شدید احساس سے اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام سے پکارنا ہے، ہونٹ ہلائے بغیر. جتنا آپ اپنی ماں کو پکارتے ہیں، اپنے کسی بچے کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے پیار کرتے ہیں. ہونٹ ہلائے بغیر شدید پیار سے 3 دفعہ اللہ اللہ اللہ. اپنے ملک کی خیر مانگتے ہوئے، اپنے ملک کے اداروں کی خیر مانگتے ہوئے، اپنے ملک کی عوام کی خیر مانگتے ہوئے، بھولے بھالے مظلوموں کی خیر مانگتے ہوئے، آپ سب کی خیر مانگتے ہوئے، آپ لوگوں کی جو ذاتی حاجات ہیں وہ حاجات مانگتے ہوئے اپنی اپنی آنکھیں کھول